على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ ابدا۔ اللہ رب العزت کی تھی ہوئی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقہ و توفیق میں آج ہماری اور آپ کی الحمدللہ 25 تراویح مکمل ہو گئی، 25 تراویح مکمل ہو گئے اور 24 روزے 24 روزے الحمدللہ مکمل ہو گئے اللہ کی توفیق سے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے آج 29 سپارے مکمل ہو گئے، 29 پارے، 2 تراویح انشاءاللہ 26-27 اور انشاءاللہ تعالی دونوں دن میں آخری پارہ انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا اور 27 شب میں انشاءاللہ تعالی ختم القرآن شریف ہوگا انشاءاللہ۔ بات ہماری چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، آج آیت نمبر 50 اور اس کے آگے انشاءاللہ تعالی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، فرمایا اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ تم یہ بات یاد کرو، کل یہ آیات کا ترجمہ ہو گیا تھا، تفسیر ہو گئی تھی، اب اس سے آگے والی یہ آیت کریمہ ہے۔ فرمایا اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، دریا سے مراد وہ دریا نہیں جس سے فرعون اپنا لشکر لے کے آتا، اور حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اپنے ماننے والوں کو اور جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں انہیں لے کر کے آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو جب نکلے تو فرعون کے جاسوس اور فرعون کی جو آرمی تھی وہ پیچھا کرنے لگی، تو جب پیچھا کرنے لگی تو اس میں بہت سارے جو لوگ تھے وہ گھبرا گئے، ان کا لشکر قریب تھا اور سامنے دریا تھا۔ اب اتنا بڑا دریا ہے نہیں، یا تو دریا میں ڈوبو یا پھر لشکر مار دے گا۔ تو ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں کہ جب دریا سامنے ہے اور پیچھے لشکر جرار ہے، ظالم بادشاہ ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، آپ ان سے کہو سکون رکھیں، اور آپ جو عصا آپ کو دیا ہے، یہ چھڑی آپ کے ہاتھ میں جو ہے، اسے آپ دریا پہ ماریں۔ جب وہ دریا پہ ماری تو اتنا بہتا ہوا سمندر کی طرح دریا نیل، اتنا بڑا دریا، بیچ میں سے جہاں لاٹھی ماری تھی حضرت موسیٰ نے پھٹ کر کے دیوار پانی کی بن کر کے کھڑی ہوئی، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، اور بیچ میں راستہ۔ اندازہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا یہ حال۔ پھر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنا گھوڑا ڈالا، فرمایا آؤ اس کے اندر چلے۔ اب دریا میں راستہ بن گیا، سب لوگ دریا میں جا رہے ہیں۔ جیسی دریا میں آخری لوگ پہنچے اور دریا کے اس پار پہنچے، پیچھے جو فرعون کا لشکر تھا، انہوں نے کہا عجیب منظر ہو گیا، یعنی اتنا کھلا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی بے ایمان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، جس کے دل پر اللہ مہر لگا دے وہ کبھی نہیں پلے گا۔ اب بتاؤ وہ پیچھے ظالم حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے کو تباہ کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، انہیں قتل کرنے کے لیے پیچھے تھے، سامنے بہتا ہوا دریا تھا۔ انہیں اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ دریا میں ڈوب گیا تھے، اب یہ دریا میں راستہ کیسے بن گیا؟ تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی توحید پر اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آتے، لیکن نہیں،
انہوں نے پیچھا کیا اور فرعون نے کہا اپنے گھوڑے ڈالو۔ جیسے ہی گھوڑے ڈالے لوگوں نے گھبرایا، بولے کہ یہ لوگ تو بولے جب یہ پار ہو گئے تو ہم بھی پار ہو گئے۔ جب 20 دریا میں پہنچے اور دریا میں پورا لشکر سما گیا تو اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دیا کہ مل جاؤ۔ وہی پانی جس نے مسلمانوں کو دریا میں راستہ دے دیا، وہی پانی پیچھے فرعون کی فوج آئی اور پورا فرعون کا لشکر اسی دریائے نیل میں تباہ ہوا۔ اس سے کیا سمجھے؟ اس سے یہ بات بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید پر، اس پر اگر یقین بندے کا ہو کامل، اور اپنے مولا پر اس کو یقین کامل ہو، اور وہ اللہ رب العزت کا ماننے والا بندہ، تو پھر پریشانیاں بلائیں آتی ہیں، لیکن پریشانی اور بلاؤں کو آزمانے کے لیے اگر بندہ تیار ہو جائے اور اس کو جھیل لے تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے اس کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اس کے لیے دریا میں بھی اللہ راستے عطا فرماتا۔ یہ ایمان ہے، کھلا معجزہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اس حال میں تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے تم نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، تو تمہیں اللہ کی توحید پر، اللہ کی طاقت پر، اس کی قدرت پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو دریاؤں کو روانی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی ہے جو بہتے دریا میں راستے عطا فرماتا ہے، یہ اسی کے اختیار میں۔ تو یہ ان کے انعام کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ فرعون اور فرعون کا جو لشکر تھا یہ جب تباہ ہوا، اور جب یہ قافلہ پورا اس کی فوج فرعون کی جب اس کے اندر پانی میں ڈوبی تھی، تو یہ مہینہ تھا محرم الحرام کا، اور تاریخ تھی 10 محرم کی، یعنی عاشورہ کا۔ عاشورہ کا عاشورہ کے دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب اور ظلم سے نجات عطا فرمائی، اور اس ظالم بدبخت کو ان کے سامنے عبرت کا نشان بناتے ہوئے دریا میں تباہ و برباد کیا۔ اور پھر قرآن مجید میں کہ سب تباہ و برباد ہو گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہم نے فرعون کے لاشیں کو تمہارے لیے عبرت بنا کر کے باہر رکھ دیا، آج بھی اس کا لاش ایسی موجود ہے، عبرت کا نشان۔ ہڈیاں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، لیکن کیمیکل وغیرہ لوگ بتاتے لگائے جاتے ہیں، نانا قرآن کا فرمان ہے، عبرت کا نشان بنایا ہے کہ قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں یہ وہ ظالم فرعون تھا جس نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفوں پہ تکلیفیں دی، مسلمانوں کو ذبح کیا۔ تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ پانی میں ڈبونا بھی جانتا ہے، اور ڈبونے کے بعد پھر اس کے لاشیں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، اور دنیا کو عبرت کا نشان بنا کر دکھانا بھی جانتا ہے کہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کے عذاب کا مزہ دنیا میں چکھا، آج بھی چکھ رہا ہے اور قیامت تک چکھتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے آگے کون دم مار سکتا؟ تو جی عاشورہ کا دن تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جب ہجرت فرما کر کے مدینہ شریف گئے تو وہاں پر یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزے رکھتے ہوئے دیکھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی تم یہ کیا کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج کا دن 10 محرم ہے، اور ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو کامیابی عطا فرمائی تھی، اور ان کے دشمن فرعون کو تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اچھا تو موسیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں؟ تو فرمایا موسیٰ پر تو ہمارا حق زیادہ ہے، تمہاری بنسبت ہمارا حق زیادہ ہے، تم تو موسیٰ کو ایسے نہیں مانتے جیسے ماننے کا حق ہے، اور ہم موسیٰ کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم روزہ رکھو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام اگر ہم ایسی روزہ رکھیں گے تو پھر یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی،
یہ لوگ کہیں گے یہ تو ہمیں فالو کرنے لگے. تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد میں. عاشورہ کا رکھو تو ایک دن پہلے سے رکھنا شروع کرو تو عاشورہ تک 2 ہو جائے گا. اور اگر ایک دن پہلے نہ رکھ سکو تو عاشورہ کا رکھو، اس کے بعد والے دن کا رکھو، 2 ہو جائیں گے. تو مشابہت نہیں ہوگی، اسلام کا اپنا نظام ہے. سبحان اللہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد یہ آیت کریمہ آیت نمبر 52 ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. کتنی راتوں کا؟ 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب موسیٰ کو اللہ رب العزت نے کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہا کہ کہیں تم راہ پر آ جاؤ. جب اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں فرق کرنا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو بتاؤ تم نے اس وقت کیا کیا؟ فرقان، یہاں لفظ فرقان ہے. موسیٰ الکتاب والفرقان، یہاں فرقان سے مراد توریت ہے. فرقان کے معنی آتے فرق کرنا. کیا ہے؟ فرق کرنے کے معنی آتے ہیں، یعنی 2 چیزوں میں فرق کر دیا جائے. فرقان کے معنی آتے ہیں حق اور باطل کے درمیان جو چیز فرق واضح کر دے، اسے فرقان کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک نام بھی فرقان ہے. اور توریت کو یہاں پر موسیٰ الکتاب والفرقان، یعنی وہ کتاب ہم نے عطا کی جس کے ذریعے سے حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے کہ یعنی حق کیا ہے باطل کیا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کتاب ہے. اور وہ کتاب کون سی ہے؟ فرقان ہے. اور وہ فرقان کیا ہے؟ فرمایا وہ توریت مبین ہے جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے. توریت عطا فرمائی ہے. کیوں؟ حق اور باطل میں فرق کیوں کر دیا؟ فرمایا اس لیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ. کیا پا جاؤ؟ ہدایت پا جاؤ. حلال اور حرام میں فرق ہو جائے. اب ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرما دی اور جب یہ اپنی قوم کو لے کر کے چلے گئے تو چلے جانے کے بعد جب انہوں نے مصر چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت نے جب یہ فلسطین کی طرف بڑھے تو اللہ رب العزت نے پھر انہوں نے کہا کہ میرے رب مجھے کتاب عطا فرما. تو اللہ رب العزت نے انہیں طور پر بلایا اور طور سینا پر ان کے لیے 40 راتیں متعین فرمائی کہ 40 راتوں کو یہاں عبادت کی. دن میں روزہ رکھا اور رات کو اللہ رب العزت کی عبادت فرمائی. 40 راتوں کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں توریت تختیوں کی شکل میں لکھ کر کے عطا فرمائی. لکھی ہوئی کتاب عطا فرمائی. کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب. یہ فرق ہے قرآن مجید میں اور باقی کتاب میں. جتنے بھی کتابیں آئی ہیں انبیاء صادقین پر، چاہے وہ موسیٰ پر ہو، عیسیٰ پر ہو، داؤد پر ہو، یا ابراہیم علیہ السلام پر تختیاں ہو، یا حضرت آدم کے صحائف ہو، جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ آسمان سے اتری ہیں تو لکھی ہوئی اتری ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تحریر کردہ آئی ہیں. لیکن قرآن پاک تحریری شکل میں نہیں آیا. قرآن پاک جبریل امین لے کر کے آتے، پڑھ کر سناتے زبانی، مصطفیٰ اپنے سینے کے اندر اسے محفوظ فرماتے. یہ جو قرآن آپ دیکھ رہے ہیں یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ زبان مصطفیٰ کے مطابق لکھا ہوا ہے. وہ اور نبی ہیں جن کو لکھ کر کے کتابیں دی گئی، اور یہ مصطفیٰ ہیں جن کے سینے پر کتاب اتاری گئی اور فرمایا محبوب اب تو اپنی زبان سے بولتا جا، یہ قرآن لکھتے جائیں گے، جب فارغ ہو جائے تو اس کا نام قرآن رکھا. وہ زبان جس کو سب کچھ کی کنجی کرے، اس کی نافذ حکومت کا لاکھ سرا. فرمایا 40 دن ہوا. یہ مہینہ تھا ذی قعدہ کا اور پورا مہینہ ذی قعدہ کا تھا. 10 دن ذی الحجہ کے تو 40 دن ہو گئے. تو 40 ڈیز تک پورے طور پر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے عبادت و عیادت فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمائی
اب اس بیچ میں کیا ہوا، یہ جو 40 دن کا گیپ ہوا، تو اس 40 دن کے لیے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ کے نبی موسیٰ اپنے سگے بھائی جو عمر میں بڑے تھے حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کو منتخب فرمایا تم میری نیابت فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے تقریباً ماننے والے 12,000 لوگ، اس میں ایک بندہ تھا جس کا نام سورۃ القصص میں بھی ہے اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، 16 پارے میں آگے چل کے آپ جائیں گے بہت مرتبہ اس کا ذکر آئے گا۔ اس کا نام تھا سامری۔ قال فما خطبكما یا سامری، سامری قرآن نے کہا ہے، اس کا اصل نام بھی موسیٰ ہی تھا، اس کا نام بھی موسیٰ ہی تھا، اور ہوا یہ تھا کہ یہ اس سال میں پیدا ہوا جس سال میں فرعون بچوں کو ذبح کرواتا تھا۔ یہ پیدا ہو گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات القا فرمائی گئی اس کی ماں کے دل میں کہ تیرے بچے کو ذبح کر دیا جائے گا، لہٰذا تو اسے جو ہے پہاڑیوں کے اندر چھپا دے۔ تو اس کی ماں پہاڑی کی قوم میں چھپا دیتی تھی، اور اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اس کی چونکہ بچہ تھا چھوٹا سا تو یہ روتا، تو رونے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا گھبرائے نہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اس کی نگہبانی کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے جب یہ روتا تھا تو اس کے منہ میں انگلی ڈالتے تھے تو اس سے دودھ اور شہد نکلتا پیتا تھا۔ اس کی تربیت ہوئی، اس کے بعد الغرض یہ بچ گیا، اس کا اصل نام موسیٰ تھا، سامری۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی خاص ہے، بڑا اچھا نکتہ ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی تربیت کے لیے ملائے اعلیٰ سے سید الملائکہ جبریل اترے، اور ایک وہ ہے جو ظالم کے ہاتھوں میں رہا اور ظالم کی بیوی کی تربیت میں رہا، قاتل آدمی کے ہاتھوں میں رہا۔ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ جس کی جبریل کے ذریعے تربیت ہوئی اور اسے پانی بھی ملا، شہد بھی ملا، دودھ بھی ملا، وہ ظالم کافر اور مرتد ہو گیا، اور جو ظالم کے یہاں رہا اس کی گود میں کھیلا، اللہ رب العزت نے اس موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی۔ وہ موسیٰ جو تھا سامری، تو ہوا یہ کہ یہ پڑھتا رہا، پروان چڑھ گیا، پھر اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، لیکن بڑا پکا منافق۔ اس نے کیا کام کیا؟ ایک مرتبہ ہوا یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر گیا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اس نے دیکھا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو کر کے کوئی کام کے صرف کوئی پیغام لے کر کے جب وہ آئے اور پیغام لے کر جب جانے لگے، تو جس جگہ جس چیز پر وہ سوار تھے، جب وہ جانور گھوڑا وہ قدم رکھتا تھا تو اس جگہ پر ایک نیا سبزہ اگاتا تھا۔ یہ بڑا مائنڈیڈ آدمی تھا، ہوشیار تھا، اس نے وہ مٹی اٹھا لی تھی، وہ مٹی اٹھا کر کے اس نے اپنے پاس محفوظ رکھی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے گئے اور جب دور پر گئے 40 دن کا گیپ ہوا، تو اس نے لوگوں سے کہا یار عجیب بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدا بولتا نہیں ہے، اور میں ایسا خدا بنا دوں گا جو خدا بولتا بھی ہوگا اور بات بھی کرے گا، تم کہو گے تو وہ ہاں بھی کرے گا، جواب بھی دے گا۔ تو اس نے کہا کیسے؟ تو اس نے تمام عورتوں کے زیورات جو تھے کانوں میں ہاتھوں میں سب نکال اور سونے چاندی کا پگھلا کر کے اس نے ایک بت بنایا، اور بت بنانے کے بعد اس نے جناب والا اس کے اندر وہ مٹی رکھی جو ان کے قدموں سے، گھوڑے کے قدموں سے جب رکھتا تھا تو وہ سبزہ اگا۔ اس کو معلوم تھا کہ جب بے جان زمین پر یہ گھوڑا قدم رکھتا ہے تو سبزہ اگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب اس مٹی میں تاثیر ہے، اگر یہ بے جان چیز میں رکھی جائے گی تو یہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس نے وہ رکھی، اب وہ اس طرح سے اس نے بنایا، وہ سونے کا پگھلا کر کے بڑا سا اس نے ایسے بنایا کہ جب ہوا کا رخ ہوتا تھا تو وہ اس کے اندر جب ہوا جاتی تو اس کا ایک ساؤنڈ ہوتا تھا، جب لوگ کہتے کہ بھئی یہ کہتا چلو اپنے خدا کو پکارو، تو وہ خدا ہلتا بھی تھا اور ہوں ہاں کی آواز بھی آتی تھی۔ تو یہ کہتا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خدا بولتے نہیں ہے، یہ خدا بولتا ہے۔ تو اس کمبخت نے کیا کیا؟ اس بچڑے کی بچڑا بنایا، بچڑا بت کی شکل میں اور سونے چاندی کا بچڑا،
بچڑا جانتے ہیں وہ گائے کا جو ایک بچہ ہوتا ہے ایسا وہ بنا دیا. اب وہ بولتا بھی تھا, اس نے کہا دیکھو یہ بولتا بھی ہے, تم اپنی بات کرو یہ جواب بھی دے گا. لوگ اس کی پوجا میں کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے بعد واپس آئے اور توریت جیسی کتاب لے کر کے آئے, دیکھا تو بڑا جلالی نبی تھے, بڑا عجیب و غریب معاملہ. کہا یہ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ میں نے تو ایک خدا کی عبادت کا شعور دیا تھا, تم کس کی پوجا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا جی سامری نے بنایا. آپ نے بلایا, اس کی داڑھی پکڑی, آپ نے تماچا مارا. اپنے بھائی ہارون کو, نبی ہیں, ان کا بھی آپ نے گریبان پکڑ لیا. ایک روایت میں قرآن کے 16ویں پارے میں کہ ان کی داڑھی پکڑ لی, اور داڑھی پکڑ کر آپ نے غصے میں آ کر فرمایا اس لیے میں چھوڑ کر گیا تھا. تو آپ نے فرمایا میں نے تو تبلیغ کی تھی لیکن یہ لوگ مانی نہیں میری بات, میں کیا کروں, میرے ساتھ 12,000 کے لوگ یہ ہیں, میں نے انہیں سمجھایا یہ بات کو مان گئے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم, تم نے بچڑے کو معبود بنا کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا, لہذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو. توبہ کیسے کرو؟ یوں کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو, یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی, بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہوا یہ پھر کہ اللہ کے نبی موسیٰ جب آئے اور آپ نے پیغام سنایا تو قوم بگڑ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اس نے غلط راستے پر لگا دیا سامری نے, تو اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں جس سے ہم ہدایت پا جائیں. تو قرآن مجید میں پھر فرمان ہے, اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے فرمایا ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں جن لوگوں نے اس کی بچڑے کی پوجا کی ہے اور جن لوگوں نے پوجا نہیں کی ہے, تو دونوں میں یہ ہے کہ جنہوں نے پوجا کی ہے انہیں قتل کیا جائے گا, اور جنہوں نے نہیں کی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے. کیا کریں گے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. کیا کریں گے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, یہی تمہارے نب کے نزدیک میں ہے. پھر حکم دیا تو وہ لوگ اس بات کے لیے ایگری ہو گئے, تیار ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اپنی جانیں دے دیں گے, بس آپ معافی کروا دو اللہ کی بارگاہ سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی گردنیں کٹواؤ. تو اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے وہ لوگ راضی ہو گئے خوشی کے ساتھ میں. تو ان لوگوں کو حکم دیا گیا, تو صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو ذبح کیا گیا. تقریباً 70,000 لوگ قتل ہوئے. کتنے؟ 70,000. جب 70,000 قتل ہو چکے تو حضرت ہارون حضرت موسیٰ دونوں بھائیوں نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی گڑ گڑا کر دعا کی, مولا یہ تو نسل ختم ہو جائے گی, ایسے چلتا رہا. صبح سے شام ہو گئی قتل کرتے, لاشوں کی لاشیں بچھی, گردنیں پڑی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے جو قتل ہو گئے وہ شہید ہو گئے, اور جو باقی رہ گئے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے, وہ بھی جنتی ہیں, اور جو قتل ہوئے وہ بھی جنتی. جاؤ معاف کر دیا. کیا کر دیے؟ معاف کر دیا. اس سے یہ معلوم ہوا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر سے کافر ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ مرتد ہوتا ہے, اور مرتد کی سزا صرف قتل ہے. قتل. آپ سمجھیں گے قتل کیا ہے؟ یہ کوئی انسانیت کے خلاف عمل نہیں ہے نا, عادت کے خلاف ہے. مثال کے طور پر ایک ملک ہے, ایک ملک کا اپنا قانون ہے, اپنے اس کے لاز ہیں, اپنے قوانین ہیں, اپنے اصول ہیں, اپنا اس کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, ایک اس کا وزیر اعظم ہوتا ہے, ایک بادشاہ ہوتا ہے. مجھے بتاؤ اگر کوئی بندہ اس ملک کے اس پریزیڈنٹ کے خلاف کوئی بات کرے یا ملک کے اصول کے خلاف بات کرے, اس کی سزا کیا ہوگی؟ پھانسی ہوگی, سزائے موت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملک کے سربراہ, ملک کے بادشاہ, ملک کے وزیر اعظم کے خلاف ہے. وہ شخص ملک کے خلاف ہے, ملک کے دستور کے خلاف ہوا, اس کی سزا قانون میں سزائے موت. دنیا بھر میں ہر ملک میں. تو جو شخص ایک ملک سے بغاوت کرے اس کی سزائے موت ہے, اور جو مالک حقیقی جو سارے عالم کا مالک ہے اس سے جب بغاوت کرے گا تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہی سزا ہے جو قرآن مجید فقہ میں. کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے بیان کریں گے. وہ بات ہاں رہ گئی آپ سے, میں نے کل کہا تھا وہ تھپڑ جو مارا تھا حضرت موسیٰ نے جب اس کی گود میں کھیلے, تو وہ کل کے لیے چھوڑ دیں, کل بیان کریں گے.
پھر آج ورنہ آج بیان کر دیں گے تو پھر کل آپ نہیں سنیں گے، زیادہ ٹیسٹی ہوگا نا وہ زیادہ، تو وہ کل انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے جب حضرت موسیٰ کو اس میں تابوت میں رکھ دیا، صندوق میں، تو صندوق میں ان کی ماں کو اللہ پاک نے فرمایا صندوق بنواؤ. وہ صندوق لینے بڑے ہی جانتے ہیں، بڑے ہی کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں لکڑی کام کرنے والے کو کیا بولتے ہیں، منیجر. تو اس کے پاس گئی، اس سے کہا بھائی صندوق دے دو. انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا بچہ رکھوں گی. اچھا تیرے گھر بچہ بھی ہے، لڑکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں لڑکا ہے. تو اس نے موسیٰ کے جو وہ لوگ تھے فرعون کے ماننے والے جو بچوں کو ذبح کرتے تھے پولیس والے، ان سے جا کر کہا کہ اسے، جب وہ گئے نا تو وہ گونگا ہو گیا، اللہ پاک نے اس کی زبان پہ تالا لگا دیا. اب وہ کیا کرتا اون کرتا، تو وہ لوگ کہتے پاگل آدمی ہے. پولیس نے بہت مارا، اسے مار کر کے بھگا دیا. جب گھر آیا پھر سے زبان سے ہو گئی. ہم نے کہا ہے زبان پھر سے پھر دوبارہ سے گیا. پھر جب وہاں پہنچا پھر گونگا ہو گیا. تو اس کی نیت میں کھوٹ آ گیا کہ میں بتاؤں گا تو مجھے انعام ملے گا. پھر گونگا ہو گیا، پھر مارا، پھر دوبارہ سے آ گیا. یہ پاگل. اللہ پاک نے اسے 3 بار پٹوایا. وہ چاہتا تو ایک ہی مرتبہ نہیں پڑتا. پتا ہی چلا کہ نبی کا جو غدار ہوتا ہے وہ بار بار پیٹا جاتا ہے. جب ہی اسے جوتے لگتے تب عقل آتی، اسے پیٹا 3 بار پیٹا. یہ تفسیر میں سورہ قصص میں، سورۃ القصص ہے نا قرآن مجید میں، سورہ القصص اس میں 3 بار اسے جوتے لگے، خوب پیٹا خوب پیٹا. جب چوتھی بار جب وہ گھر آیا نا، تیسری بار جب وہ گیا تو اس کی آنکھیں بھی چلی گئیں، اندھا بھی ہو گیا، بہرا بھی ہو گیا، اور اس کی زبان. تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، مولا میں اب نہیں آتا، موسیٰ کے صدقے میں تو مجھے آنکھیں عطا فرما. اللہ پاک نے اسے آنکھیں بھی دے دی، زبان بھی عطا فرما دی. پھر اس نے وہ صندوق دے دی اور وہ صندوق دے کر کے انہوں نے اس میں رکھ دیا. اللہ پاک نے فرمایا دریا میں ڈال دینا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور واپس تجھی کو دے دیں، واپس تجھی کو دے دیں. وہ دریا میں ڈال بھی دیا گیا اور دریا میں تیرتا بھی آیا. اور پھر اس کے بعد میں حال یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد میں اللہ رب العزت نے ان کی ماں کو واپس موسیٰ عطا کر. وہ اسی دربار میں تھی. اب کیسے تھی، کیسے ملے، کل میں ہم کہاں پہ